بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ آمدنی کم خرچہ زیادہ ہے۔ پنجاب کا خزانہ دباؤ میں آ گیا۔ پراپرٹی، سٹامپ ڈیوٹی اور سروسز ٹیکس میں رعایتیں بھاری پڑ گئی ہیں۔ NFC حصہ 51.74% سے کم ہو کر 45.25% رہ گیا ہے۔ 546 ارب کی گرانٹ سے مالی دباؤ کا سامنا رہے گا۔ صوبائی محصولات کا ہدف پھر پورا نہ ہو سکا۔ 683 ارب کے مقابلے میں 519 ارب وصولی متوقع۔ مالی خطرات پر مبنی رپورٹ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ پنجاب کا خزانہ دباؤ میں، مالی خطرات پر مبنی رپورٹ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ صوبہ پنجاب اپنی آمدن بڑھانے میں ناکام ہو گئی۔ پراپرٹی، سٹیمپ ڈیوٹی اور سروسز ٹیکس میں رعایتیں بھاری پڑ گئیں۔ صوبائی محصولات کا ہدف پھر پورا نہ ہو سکا۔ پنجاب کا مؤثر NFC حصہ 51.74% سے کم ہو کر 45.25% رہ گیا۔ پنجاب کو وفاقی محاصل میں کمی کے باعث 546 ارب کی گرانٹ سے مالی دباؤ کا سامنا رہے گا۔ رپورٹ کے مطابق پنجاب کی 81% آمدن وفاقی قابل تقسیم محاصل پر منحصر ہے۔ 683 ارب کے مقابلے میں 519 ارب وصولی متوقع ہے۔ 2025 کے سیلاب سے پنجاب کو بڑا مالیاتی دھچکا پہنچا ہے۔ نقصانات سینکڑوں ارب روپے تک پہنچ گئے۔ سیلاب سے زرعی شعبے کو 430 ارب، انفراسٹرکچر کو 307 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ قدرتی آفات کے لیے 36 ارب مختص کیے گئے، مگر اخراجات بڑھ کر 135 ارب روپے سے تجاوز کر گئے۔ پینشن اخراجات 452 ارب روپے تک پہنچ گئے ہیں۔ پنجاب کے پینشن اخراجات 15 سال میں سالانہ اوسطاً 18% سے زائد رفتار سے بڑھے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جنرل پروویڈنٹ فنڈ کی واجبات 470 ارب روپے تک پہنچ گئے۔ پنجاب کا مجموعی قرض 1760 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے۔ حکومت نے پینشن اصلاحات اور کفالشیاری کو مالی خطرات سے نمٹنے کا ذریعہ قرار دے دیا۔ سرکاری اسکولوں کے نان سیلری بجٹ میں خرد برد کا انکشاف۔ آئندہ سال کے لیے نان سیلری بجٹ کی مانیٹرنگ، تقسیم کا معیار تبدیل۔ نئے NSP فارمولے میں فکس اسکول الاٹمنٹ کا حصہ 17.41% مقرر۔ طلبہ کے اندراج تعلیمی کارکردگی کی بنیاد پر 25.40% بجٹ مختص کیا جائے گا۔ یوٹیلیٹی بلز اور مرمت اور دیکھ بھال کے لیے 35% بجٹ مختص کرنے کا فیصلہ۔ سرکاری اسکولوں میں نان سیلری بجٹ خرد برد کیے جانے کے انکشاف پر پنجاب حکومت نے آئندہ مالی سال کے لیے اسکولز کے نان سیلری بجٹ کی تقسیم کا معیار تبدیل کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی منظوری سے اسکولوں کو بجٹ کی تقسیم نئے معیار کے تحت کی جائے گی۔ نئے NSP فارمولے میں فکسڈ اسکول الاٹمنٹ کا حصہ 17% مقرر کر دیا گیا۔ طلبہ کے اندراج اور تعلیمی کارکردگی کی بنیاد پر 25% بجٹ مختص کیا جائے گا۔ یوٹیلیٹی بلز اور مرمت و دیکھ بھال کے لیے 35% بجٹ مختص کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ فرنیچر اور فال ٹوائلٹس کی کمی پوری کرنے کے لیے 10% بجٹ رکھا گیا۔ اسکولز کے گراؤنڈ اور کھیلوں کی سرگرمیوں کے لیے 5% فنڈز مختص ہوں گے۔ دور دراز علاقوں کے اسکولوں کے لیے ریموٹنس فیکٹر کے تحت 3% بجٹ مختص کیا گیا۔ ECCE کلاس رومز کی دیکھ بھال اور ضروریات کے لیے 4.19% فنڈز مختص ہوں گے۔ ECCE روم رکھنے والے اسکولوں کو کیئر گیور کے وظیفے کے لیے 8,000 روپے ماہانہ فراہم کیے جائیں گے۔ اسکولوں کے لیے فنڈز آسان اسائنمنٹ اکاؤنٹس کے ذریعے جاری کیے جائیں گے۔ PMIU پنجاب بھر کے اسکولوں کے لیے نئے فارمولے کے تحت سالانہ نان سیلری بجٹ کا تعین کرے گا۔ شہر کی اوپن مارکیٹ میں گراں فروشوں نے پنجے گاڑ رکھے ہیں۔ سبزیاں، پھل، گوشت کچھ بھی سرکاری ریٹس کے مطابق میسر نہیں۔ برائلر گوشت کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ۔ سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق برائلر گوشت کی قیمت میں 5 روپے فی کلو گرام اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ بازار میں مہنگے داموں فروخت جاری ہے۔ پھل بھی سرکاری قیمت سے 50 روپے مہنگے فروخت کیے جا چکے ہیں۔ شہر کی اوپن مارکیٹ میں گراں فروشوں نے پنجے گاڑ رکھے ہیں۔ ضلع انتظامیہ گراں فروشوں کے سامنے بے بس دکھائی دیتی ہے۔ اشیاء ضروریات کے سرکاری نرخ کم جبکہ بازاروں میں زیادہ وصول کیے جا رہے ہیں۔ سبزیاں، پھل، گوشت کچھ بھی سرکاری ریٹس کے مطابق میسر نہیں۔ برائلر گوشت کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق برائلر گوشت کی قیمت میں 5 روپے فی کلو گرام اضافہ کیا گیا ہے۔ برائلر گوشت کی سرکاری قیمت 413 روپے فی کلو گرام مقرر ہو گئی ہے، جبکہ بازار میں مہنگے داموں فروخت ہو رہی ہے۔ اسی طرح زندہ برائلر کے نرخوں میں بھی رد و بدل دیکھا گیا، جہاں فارم ریٹ 257 روپے فی کلو گرام، تھوک قیمت 271 روپے جبکہ پرچون قیمت 285 روپے فی کلو گرام رہی۔ دوسری جانب فارمی انڈوں کی قیمت 204 روپے فی درجن برقرار ہے۔ سبزیوں کی سرکاری قیمت اور اوپن مارکیٹ کی قیمتوں میں تضاد برقرار ہے۔ آلو کی سرکاری قیمت 30، مارکیٹ میں 40 روپے کلو میں فروخت ہو رہے ہیں۔ پیاز سرکاری قیمت 70، مارکیٹ میں 90 روپے کلو۔ ٹماٹر سرکاری قیمت 75، مارکیٹ میں 90 روپے کلو میں بیچا جا رہا ہے۔ پھل بھی سرکاری قیمت سے 50 روپے مہنگے داموں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ گھریلو بجٹ کو متاثر کر رہا ہے۔ انہوں نے حکومت سے قیمتوں میں استحکام لانے اور عوام کو ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں، بھارتی طیاروں کے لیے پاکستانی فضائی حدود پر پابندی میں توسیع۔ فضائی حدود پر پابندی میں 24 جولائی تک توسیع کا نوٹم جاری کر دیا گیا ہے۔ PAA نوٹم کے مطابق سول اور فوجی بھارتی طیاروں پر پابندی عائد ہوگی۔ تو اپڈیٹ کریں آپ کو، بھارتی طیاروں کے لیے پاکستانی فضائی حدود پر پابندی میں توسیع کر دی گئی ہے۔ فضائی حدود پر پابندی میں 24 جولائی تک توسیع کا نوٹم جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹم کے مطابق سول اور فوجی بھارتی طیاروں پر پابندی عائد ہوگی۔ فضائی حدود پر پابندی میں 24 جولائی تک توسیع کا نوٹم جاری کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق سول اور فوجی بھارتی طیاروں پر پابندی عائد ہوگی۔ محکمہ داخلہ میں سائبر پیٹرولنگ سیل قائم کر دیا گیا ہے۔ محکمہ داخلہ میں قائم پیٹرولنگ سیل سوشل میڈیا کرائم کو مانیٹر کرے گا۔ سیل میں دہشت گردی اور فرقہ واریت پھیلانے والوں کا محاسبہ کیا جائے گا۔ ملک دشمن سرگرمیوں کو سوشل میڈیا پر کنٹرول کیا جائے گا۔ سائبر پیٹرولنگ سیل کی سرپرستی سیکرٹری داخلہ کریں گے۔ محکمہ داخلہ نے سائبر پیٹرولنگ سیل کے لیے ساز و سامان خرید لیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ محکمہ داخلہ میں سائبر پیٹرولنگ سیل قائم کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے، کیسے کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آگاہ کیجیے گا کیسے کھوکر۔ جی بالکل، محکمہ داخلہ پنجاب نے سول سیکریٹریٹ محکمہ داخلہ میں سائبر پیٹرولنگ کنٹرول سیل قائم کر دیا ہے۔ اس سیل میں 20 بندے ہائر کیے گئے ہیں، ریکروٹمنٹ کیا گیا ہے اور اس سیل نے باقاعدہ طور پر کام بھی شروع تقریباً کر دیا ہے۔ اس سیل میں جو دہشت گردی کے حوالے سے جو سائبر کرائم ہوگا یا جو مذہبی فرقہ پرستی پھیلانے والوں کا جو مٹیریل ہوگا اس کو ہینڈل کرے گا، اس کو کنٹرول کرے گا، اس کے خلاف جو قانونی کارروائی وہ کرے گا اور اس کے خلاف جو بلاک کرنے کا جو سلسلہ ہے ڈاکومنٹ وہ بلاک جو سوشل میڈیا پر جو لگی ہوگی چیزیں وہ بلاک کرے گا۔ اور یہ سیل باقاعدہ طور پر صوبہ پنجاب میں قائم کیا گیا ہے اور ہوم سیکرٹری پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید قاضی جو ہے وہ اس سیل کے جو ہے وہ اوور آل جو ہیڈ کریں گے اس سیل کو۔ جی ٹھیک ہے، کیسے کھوکر آگاہ کریں تھے، بہت شکریہ۔ نوجوانوں کے لیے بڑی خوشخبری، 16 سے 18 سال کے نوجوانوں کو جووینائل ڈرائیونگ پرمٹ کی اجازت دے دی گئی۔ پنجاب حکومت نے نوجوانوں کو ڈرائیونگ پرمٹ جاری کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ ٹریفک پولیس موٹر سائیکل کا ڈرائیونگ پرمٹ رواں ہفتے سے جاری کرے گی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے نوجوانوں کے لیے اچھی خبر، 16 سے 18 سال کے نوجوانوں کو جووینائل ڈرائیونگ پرمٹ کی اجازت مل گئی۔ پنجاب حکومت نے نوجوانوں کو ڈرائیونگ پرمٹ جاری کرنے کی اجازت دے دی۔ ٹریفک پولیس نوجوانوں کو موٹر سائیکل کا ڈرائیونگ پرمٹ رواں ہفتے سے جاری کرے گی۔ ٹریفک حکام کے مطابق جووینائل ڈرائیونگ پرمٹ کے تحت نوجوان صرف موٹر سائیکل چلانے کے اہل ہوں گے۔ 125 cc تک موٹر سائیکل یا اسکوٹی چلانے کی اجازت ہوگی۔ ڈرائیونگ پرمٹ کی سالانہ فیس 500 روپے مقرر ہوگی۔ موٹر سائیکل پر انڈیکیٹر اور سائیڈ ویو مررز لازمی ہونے چاہیے۔ CM پنجاب کی ہدایت کے اوپر 16 سے 18 سال تک کے جو نوجوان ہیں ان کے لیے ڈرائیونگ پرمٹ کا اجرا شروع کر دیا گیا ہے۔ اس ہفتے کے آخر تک جو نوجوان ہیں وہ اپنے ڈرائیونگ پرمٹ بنوا سکیں گے، جس کے اوپر وہ 125 cc تک کی موٹر بائک یا اس کے ایکویلنٹ الیکٹرک بائک چلا سکیں گے۔ یہ پرمٹ حاصل کرنے کے لیے ہمارے کسی بھی لائسنسنگ سینٹر سے، ہماری لائسنسنگ وین سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ ہم ان کو جو الیکٹرانک لائسنس ایشو کریں گے۔ اگر کوئی صاحب یا صاحبہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس سوینئر کے طور پہ پیپر بھی ہو تو پرنٹڈ لائسنس بھی وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹریفک حکام کا کہنا ہے کہ جووینائل ڈرائیونگ پرمٹ حاصل کرنے کے لیے اسمارٹ کارڈ یا بے فارم لازم ہے۔ والدین کے اجازت نامے کے بغیر جووینائل ڈرائیونگ پرمٹ نہیں جاری کیا جائے گا۔ ڈرائیونگ پرمٹ کے لیے پہلے سائن ٹیسٹ اور پھر روڈ ٹیسٹ لیا جائے گا۔ سائن ٹیسٹ اور روڈ ٹیسٹ میں کامیاب امیدواروں کو موقع پر ڈرائیونگ پرمٹ جاری کر دیا جائے گا۔ ون وے، ون ویلنگ اور خطرناک ڈرائیونگ کرنے پر سخت کارروائی ہوگی۔ سنگین اور متعدد ٹریفک خلاف ورزیوں پر ڈرائیونگ پرمٹ کینسل کیا جائے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا، جس میں آزاد جموں و کشمیر کی سیاسی اور انتظامی صورتحال پر تفصیلی غور کیا گیا۔ اجلاس میں پاکستان مسلم لیگ نون، آزاد جموں و کشمیر اور پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر لیڈرشپ نے شرکت کی۔ نواز شریف نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ایک واضح موقف رکھتی ہے۔ جموں کشمیر کے عوام کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ آزاد جموں کشمیر کے عوام کو
آئینی بنیادی حقوق اور تعمیر و ترقی کے حوالے سے ترجیح دی ہے۔ سربراہ مسلم لیگ نون نے کہا کہ عوامی حقوق کے لیے آئین کے اندر رہتے ہوئے جدوجہد کرنی چاہیے۔ مسلم لیگ نون تمام جمہوری قوتوں کے ساتھ مل کر اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔ اجلاس سے آزاد جموں کشمیر میں حالیہ واقعات میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ کمشنر لاہور کی زیر صدارت محرم انتظامات کا جائزہ اجلاس ہوا۔ یکم تا 10 محرم لاہور میں 5235 مجالس اور 538 جلوس برآمد ہوں گے۔ محرم ڈیوٹی کے لیے 12,000 سے زائد سیکیورٹی اور پولیس اہلکار تعینات۔ تمام محکموں کو انتظامات 100% یقینی بنانے کی ہدایت کر دی گئی۔ لاہور میں محرم الحرام کے انتظامات اور حفاظتی اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے کمشنر لاہور مریم خان کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کمشنر لاہور مریم خان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا محرم انتظامات کے حوالے سے اقدامات پر براہ راست فوکس ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یکم تا 10 محرم لاہور میں مجموعی طور پر 5235 مجالس منعقد ہوں گی، جبکہ 99 بڑے جلوسوں سمیت کل 538 جلوس برآمد ہوں گے۔ کمشنر لاہور کے مطابق محرم الحرام کے دوران 12,000 سے زائد سیکیورٹی اور پولیس اہلکار فرائض سر انجام دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آج سے مجالس اور جلوسوں کا آغاز ہو چکا ہے اور تمام انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے، جبکہ محکموں کو چوکس رہنے اور انتظامات میں کسی قسم کے سمجھوتے سے گریز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ جلوسوں اور مجالس کے لیے میونسپل سروسز کی فوری فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور محمد علی اعجاز نے تحصیل صدر کی UC 194 چھوٹا موٹا سنک کا تفصیلی دورہ کیا ہے، جہاں انہوں نے LDP فیز 2 کے تحت جاری ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر CO MCL شاہد عباس کاٹھیا اور اسسٹنٹ کمشنر صدر ڈاکٹر عابد ممتاز خان سیال بھی ان کے ہمراہ تھے، تاکہ تعمیراتی کاموں کی رفتار اور معیار کا براہ راست جائزہ لیا جا سکے۔ دورے کے دوران اسسٹنٹ کمشنر صدر نے ڈپٹی کمشنر لاہور کو LDP فیز 2 کی پیش رفت پر تفصیلی بریفنگ دی۔ بتایا کہ UC 194 میں کل 63 گلیوں کی تعمیر و مرمت کا کام شامل ہے، جن میں سے 34 گلیاں مکمل کر لی گئی ہیں، جبکہ بقیہ 29 گلیوں پر کام انتہائی تیز رفتاری سے جاری ہے۔ DC لاہور محمد علی اعجاز نے تمام منصوبوں کی تکمیل کے لیے 25 جون کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی اور سختی سے ہدایت کی کہ مقررہ وقت میں کام ہر صورت مکمل کیا جائے اور تعمیراتی معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے۔ نیز پاک تمام ترقیاتی کاموں کے معیار اور پائیداری کی نگرانی کو یقینی بنائے گا تاکہ شہریوں کو طویل المدتی سہولیات میسر آ سکیں گی۔ DGLDA طاہر فاروق کا داتا دربار توسیع منصوبے اور زیر تعمیر بھاٹی چوک انڈر پاس کا دورہ، ترقیاتی کاموں کے معیار اور فنشنگ ورک کا جائزہ لیا۔ DGLDA نے زیر تعمیر بھاٹی چوک انڈر پاس کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ چیف انجینئر ٹیپا اقرار حسین، پروجیکٹ ڈائریکٹر اور کانٹریکٹر نے بریفنگ دی۔ انڈر پاس کی والز اور ریمپس پر کام تیزی سے جاری ہے۔ انڈر پاس کے NJ بیریئر پر بھی بیک وقت کام کیا جا رہا ہے۔ DGLDA نے انڈر پاس پر کام کی رفتار مزید تیز کرنے کی ہدایت کی۔ DGLDA نے داتا دربار کے پیازا اور انڈر گراؤنڈ پیڈسٹرین پر جاری فنشنگ کاموں کا بھی جائزہ لیا ہے۔ DGLDA نے پارکنگ ایریا ٹوائلٹ بلاک پر فنشنگ ورک تیز کرنے کی ہدایت کی۔ چیف انجینئر ٹیپا نے بتایا کہ داتا دربار کے اطراف تجاوزات کے خاتمے سے ٹریفک روانی بہتر ہوئی ہے۔ DGLDA نے پروجیکٹ ڈائریکٹر کے یومیہ بنیاد پر پروگریس شیئر کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت۔ DIG آپریشنز فیصل کامران کا پانڈو اسٹریٹ اسلام پورہ کا دورہ، چوک نوری بلڈنگ اسلام پورہ سے نکلنے والی ریلی کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ SP سٹی عاطف امیر، SDPOز اور دیگر افسران بھی موجود۔ فیصل کامران کا کہنا تھا کہ پانڈو اسٹریٹ اسلام پورہ ریلی کے شرکاء کو بھرپور سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے۔ نفرت انگیز مواد کی تشہیر، مذہبی منافرت پر مبنی تقاریر قابل قبول نہیں ہے۔ DIG آپریشنز فیصل کامران کی جانب سے یہ کہا گیا۔ محکمہ اوقاف پنجاب کی زیر اہتمام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یونیورسٹی اپر مال میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔
کانفرنس میں صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق، سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر احسان بھٹا شریک ہوئے۔ ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور حافظ انیس الرحمان، چیئرمین قرآن بورڈ مولانا حافظ زبیر حسن بھی موجود تھے۔ چیئرمین متحدہ علماء بورڈ مفتی انتخاب احمد نوری، خطیب داتا دربار مولانا مختار احمد ندیم اور دیگر علماء کی کثیر تعداد نے بھی شرکت کی۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور حکومت عدل و انصاف، مثالی قیادت اور فلاحی ریاست کا درخشاں باب ہے۔ آپ کے قائم کردہ اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ہی ایک حقیقی اسلامی اور فلاحی معاشرے کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ سیکرٹری اوقاف نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ہر پہلو امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے۔ کانفرنس کے اختتام پر خطیب داتا دربار مولانا مختار احمد ندیم نے ملک و ملت کی سلامتی، امن و امان کے قیام اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعا کرائی۔ شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مناسبت سے سنی علماء کونسل پنجاب کے زیر اہتمام ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی دھرمپورہ سے شروع ہو کر پریس کلب کے باہر اختتام پذیر ہوئی۔ تنظیم کے قائدین، کارکنان اور عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی کی قیادت صدر سنی علماء کونسل پنجاب مولانا اشرف طاہر اور صدر سنی علماء کونسل لاہور حافظ حسین نے کی۔ شرکاء نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دین کے لیے خدمات، عدل و انصاف پر مبنی طرز حکمرانی اور سنہری کردار کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ریلی کے شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تعلیمات اور ان کے کردار کے حوالے سے مختلف نعرے درج تھے۔ مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے اور ان کے اصول آج بھی معاشرے میں انصاف، امن اور بھائی چارے کے فروغ کا ذریعہ ہے۔ اس موقع پر شرکاء نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ یکم محرم الحرام کو شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے احترام میں عام تعطیل کا اعلان کیا جائے۔ ریلی کے اختتام پر ملک کی سلامتی، استحکام، اتحاد امت اور امن و امان کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے یوم شہادت کی مناسبت سے اسلام پورہ میں ریلی کا انعقاد کیا گیا جس میں علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اسلام پورہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے یوم شہادت کے موقع پر ایک ریلی کا اہتمام کیا گیا جس کا آغاز نوری بلڈنگ چوک سے ہوا۔ ریلی عبدالی چوک، حیدر چوک اور آخری بس سٹاپ سے ہو کر دوبارہ نوری بلڈنگ چوک پر اختتام پذیر ہوئی، جبکہ ریلی کی قیادت صدر اسلام پورہ بازار چودھری نعیم نے کی۔ ریلی میں ملک زاہد الحسن، میاں اسلم سلیم، ملک عدنان دانی، آصف گرجر، عمران جمیل، ہیرا گرجر، صدیق سبحانی، ندیب الحسن شاہ، محمد شہزاد، مرزا خان، نور الحسن، محمد علی سمیت دیگر افراد نے شرکت کی ہے۔ ریلی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے محبت کے اظہار کے لیے نکالی گئی۔ محرم الحرام کا مقدس مہینہ شروع ہوتے ہی شہر بھر میں عزاداری کی تیاریوں کا سلسلہ تیز ہو گیا۔ علم، پنجے اور دیگر اشیاء کی خریداری کے لیے شہری بازاروں کا رخ کر رہے ہیں، جبکہ دکاندار بھی عقیدت مندوں کی ضروریات پوری کرنے میں مصروف ہیں۔ محرم الحرام سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے وفادار ساتھیوں کی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے، جنہوں نے حق اور سچائی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ محرم کے آغاز کے ساتھ ہی شہر کے مختلف بازاروں میں علم، پنجے، علم کے کپڑے اور دیگر مذہبی اشیاء کی فروخت میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ عزاداری کے اجتماعات اور جلوسوں کی تیاریوں کے لیے شہری بڑی تعداد میں خریداری کر رہے ہیں، جبکہ دکانوں پر عقیدت مندوں کا رش بھی بڑھ گیا ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ محرم الحرام کے آغاز کے ساتھ ہی کاروباری سرگرمیوں میں تیزی آ جاتی ہے اور جو عاشورہ قریب آتا ہے خریداری میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، اور ادھر آ کر یہ علم جناب عباس کی نشانی ہے، یہ کڑیاں وغیرہ ہم اپنے عقیدے کے مطابق ادھر مسح کر کے لے کے جاتے ہیں اور اپنی منتیں ہماری ہوتی ہے وہ پوری کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا، ایمان ہے ہمارا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ محرم الحرام انہیں واقعہ کربلا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی لازوال قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ اسی عقیدت کے تحت وہ عزاداری کے لیے ضروری سامان خریدتے ہیں۔ پورے پاکستان سے یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور محرم کا ہر چیز یہاں سے ملتی ہے، علم، پنجہ، کڑی، ہر چیز دنیا کی یہاں سے ان کو ملتا ہے، سامان ملتا ہے۔ بہت اچھا یہاں پہ ماحول ہے، کوئی ایسا نہیں ہے، سب مل جل کے محرم کو یہ 10 محرم بہت اچھے طریقے سے
گزارتے ہیں۔ محرم الحرام کے آغاز کے ساتھ ہی عزاداری کے حوالے سے تیاریوں میں مزید تیزی آ گئی ہے۔ مذہبی اشیاء کی خرید و فروخت بھی اپنے عروج کی جانب بڑھ رہی ہے۔ کیمرامین احسن جاوید کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ پلیٹیز ہوٹل میں کوتھم کا سالانہ کانوکیشن منعقد ہوا، جہاں 600 سے زائد پاس آؤٹ طلباء کو گولڈ میڈلز، ٹرافیز اور سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ تقریب میں صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات، ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ظہیر ارباز چنر، معروف صحافی مجیب الرحمان شامی، سابق چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن نظام الدین، سی ای او کوتھم احمد شفیق سمیت طلباء اور والدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کوتھم کا سالانہ کانوکیشن 600 سے زائد طلباء کو شاندار تعلیمی کارکردگی پر گولڈ میڈلز، ٹرافیز اور سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات، ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ظہیر عباس چنر، معروف صحافی مجیب الرحمان شامی، سابق چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن نظام الدین، سی ای او کوتھم احمد شفیق سمیت دیگر نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا کہنا تھا، پاکستان کے نوجوان ملک کی معیشت کی پائیداری اور ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، جبکہ دنیا کو درپیش بہت سے مسائل کا حل بھی نوجوان نسل کے پاس موجود ہے۔ So these young people are the answer to your economic transformation as well. With the amount of IT exports and the figures we look at today, see 65% of people under 35 is your human capital. ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ظہیر عباس چنر نے احمد شفیق اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا۔ کامیاب ہونے والے تمام طلباء کو مبارکباد دی۔ کہا، آپ پوری دنیا میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں اور آپ ہی اس ملک و قوم کے حقیقی معمار ہیں۔ شفیق صاحب، آپ کو، آپ کے پوری گوتم کی ٹیم کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں اپنے نوجوان بچیوں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے پاس آؤٹ کیا، اور آپ پاکستان کی جگہ جگہ نمائندگی کر رہے ہیں۔ آپ پوری دنیا میں پوری دنیا کے ہر کونے میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ آپ سی ای او کوتھم احمد شفیق کا کہنا تھا، ادارہ نوجوانوں کے لیے بین الاقوامی معیار کی تعلیم اور تربیت کے نئے دروازے کھول رہا ہے، جبکہ مستقبل میں مزید ترقیاتی منصوبے بھی شروع کیے جائیں گے۔ کوتھم پاکستان کی 29 لوکیشنز پہ اپنے سکول رن کر رہا ہے، اور ان سب کا مقصد پاکستان میں سکل ڈیولپمنٹ ہے۔ ہم بہت بڑی ڈگریز آفر نہیں کرتے، ہم وہ کوالیفیکیشن دیتے ہیں جن کا کوئی میننگ ہے، اس کے ساتھ تربیت دیتے ہیں جس کو دنیا ایکسیپٹ کرتی ہے۔ تقریب کے اختتام پر رانا سکندر حیات، ڈپٹی اسپیکر ظہیر عباس چنر اور دیگر کو اعزازی شیلڈز پیش کی گئیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42۔ لاہور چیمبر کا پنجاب فائنانس بل پر رد عمل۔ صدر لاہور چیمبر فہیم رحمان سہگل کہتے ہیں کہ فائنانس بل کا کاٹن فی کا خاتمہ خوشائند امر ہے۔ سروسز اور گاڑیوں پر ٹوکن ٹیکس کی شرح میں اضافے پر تحفظات ہیں۔ صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل نے کہا کہ پنجاب میں گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس کی شرح میں 20 سال بعد بڑے اضافے پر تحفظات ہیں۔ 1000 cc سے زائد کی کمرشل اور بڑی گاڑیوں کا ٹوکن ٹیکس بڑھا دیا گیا۔ پنجاب حکومت نے کچی کپاس پر عائد کاٹن فی کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے، اور نئے شروع ہونے والے کاروبار کو پہلے 6 ماہ تک ٹیکسز قوانین سے استثناء حاصل ہیں، جو قابل ستائش ہے۔ سے پہلے فیڈرل بجٹ سے پہلے جو پرپوز تھا کہ کچھ نئے ٹیکس لگنے جا رہے ہیں 400 ارب روپے کے، تو وہ میرے خیال میں فیڈرل نے مینڈیٹری کیا تھا کہ وہ صوبے لگائیں گے۔ اس میں جو آپ کا پراپرٹی ٹیکس اور اس کا جو ٹوکن ٹیکس اور سروسز پہ ٹیکس جو تھا، وہ تو پھر میرے خیال میں جو پنجاب کا بجٹ آیا ہے وہ کلیئرلی شو کر رہا ہے کہ وہی ٹیکسز جو 400 ارب روپے کے تھے وہ صوبے اب کلیکٹ کریں گے، جس میں یہ ٹوکن ٹیکس کی جو بہت زیادہ شرح ہے، میرے خیال میں اس کو انہوں نے جتنا زیادہ نہیں بڑھانا چاہیے تھا۔ اور ایگریکلچر سیکٹر میں انہوں نے کاٹن پہ جو فیس ختم ایبولش کر دی ہے، وہ ایک اچھا عمل ہے، کیونکہ اس وقت ہمارا ضرورت ہے، ٹیکسٹائل ہمارا سیکٹر میجر سیکٹر ہے، اور اس کی ایکسپورٹ کے حوالے سے اور اس کی کاٹن کی پروڈکشن کے حوالے سے اور کاٹن کی پروڈکشن کی کوالٹی کے حوالے سے جو ایشوز ہیں میرے خیال میں وہ ایڈریس ہوں گے۔ اس سے کاٹن کے جو آپ کے فارمر ہیں ان کو انکریجمنٹ ملے گی۔ ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب محمد وقاص نذیر ڈیفنس موڑ کی روڈ انجینئرنگ اور درینہ مسائل کے حل کے لیے موقع پر پہنچ گئے۔ سی ٹی او لاہور سید عبدالرحیم شرازی نے ڈیفنس موڑ کی روڈ انجینئرنگ کے متعلق بریفنگ دی ہے۔ سی ٹی او لاہور نے ٹیپا سی ای او والٹن کنٹونمنٹ بورڈ سے ملاقاتوں کے متعلق بھی بتایا۔ ڈیفنس موڑ پر ٹریفک کے بہاؤ کو مزید مؤثر بنانے کے لیے روڈ ڈیزائن اور ٹریفک مینجمنٹ میں تبدیلیوں
عملی اقدامات شروع کی ہیں۔ ڈیفنس موڑ پر ٹرننگ لین کو 22 فٹ سے بڑھا کر 33 فٹ تک کیا جائے گا۔ روڈ انجینئرنگ کے بعد گاڑی کی گزرنے کی گنجائش 6000 سے بڑھ کر 9000 گاڑیاں فی گھنٹہ ہو جائیں گی۔ روڈ انجینئرنگ کے بعد ڈیفنس موڑ پر اوسطن رفتار 15 سے 20 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بڑھ کر 40 سے 45 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی۔ گاڑیوں کی لائنز کی لمبائی 400 سے 600 میٹر سے کم ہو کر 100 سے 150 میٹر تک آ جائے گی۔ شہریوں کے ڈیفنس موڑ سے کراسنگ ٹائم 85 سے 110 سیکنڈ سے کم ہو کر 45 سے 60 سیکنڈز تک رہ جائے گا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے زیر اہتمام لاہور پریس کلب میں قومی کانفرنس برائے معیشت کا انعقاد کیا گیا، جس میں سابق گورنر سندھ محمد زبیر، سابق سینیٹر مشتاق احمد سمیت مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر میاں اکرم عثمان نے کہا کہ مہنگائی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ عام آدمی کے لیے گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ تنخواہوں میں معمولی یا زیادہ اضافے سے کوئی خاطر خواہ فرق نہیں پڑتا، جبکہ پنجاب کا گھر منصوبہ محض کاغذی کارروائی اور ذاتی تشہیر بن کر رہ گیا ہے۔ اب ملک میں زندہ رہنے کے لیے عوام کو نکلنا پڑے گا۔ ڈاکٹر عمار علی جان نے کہا کہ ملک میں جن طبقات نے اپنی مرضی کی پالیسیاں بنوائی وہی کامیاب ہوئے۔ کسان تباہ حال ہیں، مگر کھاد بنانے والی فیکٹریوں کا منافع 140 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔ اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔